سر یہ جو آئل ٹینکرز، گڈس ٹرانسپورٹرز اور پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے احتجاج اور ہڑتال کے خدشات سامنے آ رہے ہیں، معاشی اعتبار سے اگر ٹرانسپورٹ سیکٹر میں تعطل پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر صرف ایندھن کی فراہمی تک محدود رہے گا یا یہ پوری سپلائی چین، صنعتی پیداوار اور مہنگائی کے اعداد و شمار کو بھی متاثر کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے نا کہ ٹرک جو ہیں ایسوسی ایشن وہ اسٹرائک کر دیں ہم تو وہ ان سے بات چیت کر کے وہ آپس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ ہم بات تو یہ ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے، اکانومی ایکسپورٹ کے قابل نہیں ہے، اکانومی جو ہے آپ کو نوکریاں نہیں پرووائڈ کر رہی جس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ آپ کی اکانومی میں وہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے گرو کر سکے، ماڈرنائز ہو سکے۔ ہم سو ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں بیٹھے ہیں، ان سے پیسے مل جاتے ہیں، وہ ہم خرچ کر لیتے ہیں، لیکن عوام سے جو وہ کہتے ہیں ٹیکس لو تو وہ بھی پھر ہم ان کی جیبوں سے نکالتے ہیں۔ ہم تو ایک سٹیل میٹ میں اکانومی آئی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے اور 90% آبادی 45 سال سے کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یوتھ کے ہے۔ نوجوان جو ہیں ان کو نوکریاں چاہیے، اور تقریباً ہر سال آپ کو 30 لاکھ کے قریب نوکریاں چاہیے، اور آلریڈی جو پرانے بیٹھے ہوئے ہیں نوکری تلاش کرنے کے لیے وہ بھی کوئی 3-4 کروڑ کے قریب۔ سو بے شمار لوگوں کو نوکریاں چاہیے، اور یہ اکانومی وہ نوکریاں پیدا نہیں کر رہی، اور بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول بھی یہاں پہ مہنگا ہے، بجلی بھی یہاں پہ مہنگی ہے، ٹیکسز بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ چلاتا ہے، تو وہ اکانومی کیسے چل سکتی ہے؟ بالکل، فری لانسر سر اور جو ڈیجیٹل پہ کام کر رہے ہیں اس پہ بھی اب انہوں نے اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں، جو آن لائن بزنسز کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہو گئی ہیں۔ سر یہ والا میں نے کوشچن اس لیے پوچھا تھا کیونکہ اکنامکس میں فیول پاس تھرو ایفیکٹ کی بات کی جاتی ہے، یعنی ایندھن کی قیمت بڑھنے کے بعد اس کے اثرات مختلف شعبوں میں منتقل ہوتے ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں ٹرانسپورٹ کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا موجودہ اضافہ مہنگائی کے دوسرے مرحلے سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس کو جنم دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو ہر وقت دیتا ہے نا، کیونکہ ایک بیسک انپٹ جو ہے وہ آپ کی انرجی کاسٹ ہے، اور انرجی اگر آپ کی اس طرح سے فلکچویٹ کرے گی کہ روزانہ کی بیسس پہ فلکچویٹ کرے گی، تو پھر اکانومی بھی روزانہ کی بیسس پہ فلکچویٹ کرے گی، اور جو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کیسے پلاننگ کریں۔ تو آئی تھنک کہ اس کے جو علاج ہے وہ تو حکومت کی بس کی بات نہیں ہے، علاج کا مطلب یہ ہے کہ پورے نظام کو آپ صحیح کریں۔ جو ہم اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں وہ حقیقی اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، ٹیکسز کو نیچے لانے کی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کو بہتر انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو انویسٹمنٹ کوئی پاکستانی تو کر نہیں رہا، اور بیرون ملک سے جب تک لوکل انویسٹ نہیں کریں گے تو بیرون ملک سے بھی کبھی نہیں سرمایہ انویسٹ کاری ہوگا۔ نہیں ہے یہ۔ ہاں، اگر آپ کے جیو پولیٹیکل تعلقات امریکہ سے ہیں یا سعودی عربیہ سے ہیں یا چین سے ہیں تو وہاں سے آپ تھوڑے بہت کر لیتے ہیں پیسہ اکٹھا، لیکن اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اگر پیسہ وہ لگائیں یا انویسٹ کریں تو اس کا ریٹرن آنا چاہیے، یہ تو بالکل۔ نہیں ہے کہ وہ پیسہ دیں اور وہ ڈوبتا جائے۔ ہاں۔ سو آئی تھنک کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کا کیا علاج کیا جائے، اور ایک ایسی اکانومی بنائی جائے جس میں انویسٹمنٹ بے شمار ہو، بیرون ملک سے بھی انویسٹمنٹ آئے، ہمارے اپنے لوگ بھی انویسٹ کریں، اور اکانومی کا پہیہ تیزی سے چلنا شروع ہو۔ بالکل تو صحیح۔ مارکیٹس کو اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے تو پھر تو آپ کا اکانومی بھی نہیں چل سکتی۔ اور اپنے ٹیکس کے نظام کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، اگر ہم مجموعی معیشت کو دیکھیں تو حکومت کی جانب سے اوبویسلی یہی کہا جا رہا ہے کہ معیشت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے، جو اشاریہ میں بتائے جا رہے ہیں، پھر زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہو رہے ہیں، اور اگر ہم مہنگائی میں دیکھیں تو اس میں بھی جو اشاریہ ہیں وہ کم ہی بتا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف
عوام اور کاروباری طبقہ اب بھی مہنگائی اور اخراجات کے دباؤ کی شکایت کر رہا ہے، قوت خرید کم ہو چکی ہوئی ہے. سر کیا وجہ ہے کہ یہ اگر بہتری اوپر آ رہی ہے تو اس کے ایفیکٹس ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. باقی سارے کام ہو رہے ہیں سوائے انویسٹمنٹ کے. اور اگر آپ نے اکانومی کو گرو کرنا ہے، اکانومی کو وسعت دینی ہے، تو آپ کو نئی فیکٹریاں لگانی پڑیں گی، آپ کو نئے کارخانے لگانے پڑیں گے، آپ کے نئے بزنسز کرنے شروع کرنے پڑیں گے. تو کوئی تو اس وقت انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو اکنامک گروتھ نہیں ہوگی، اکنامک گروتھ نہیں ہوگی تو نوکریاں نہیں ملیں گی، نوکریاں نہیں ملیں گی تو پھر اکانومی جو ہے وہ شکار ہوگی. جو مسئلے ہمیں دہشت گردی نظر آتی ہے یا سوشل پرابلمز نظر آتی ہیں، وہ ساری اسی لیے ہے نا کہ نوجوان ہیں اور نوکری نہیں ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے جب آپ گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ نوکری تلاش کر رہے ہیں لیکن آپ کو نوکری نہیں ملتی اور آپ کو سفارش بھی نہیں ملتی، تو آپ کدھر جائیں گے؟ جو یا تو ملک سے برین باہر ڈرین جا ہوگا سکتے سر. ہیں وہ غریب باہر چلے جاتے ہیں، باقی مر بھی جاتے ہیں، ڈوب بھی جاتے ہیں. لیکن اکانومی جو ہے ہماری اسی طرح کی اسی طرح ہے، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ بہت سٹیبل ہو گئی ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن عوام کے لیے یہ اکانومی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم موجودہ صورتحال کو مجموعی معاشی تناظر میں دیکھیں تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ بظاہر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے درآمدی ملک کے لیے اصل مسئلہ صرف عالمی تیل کی قیمتیں نہیں بلکہ ہماری معاشی ساخت، درآمدی انحصار، زر مبادلہ کے دباؤ اور کمزور انرجی پالیسی بھی ہے؟ نہیں، یہ ساری باتیں آپ جو کر رہی ہیں درست ہیں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مہنگی ضرور ہوئی ہیں، لیکن ہمارا جو معاشی نظام ہے اس میں تیل کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز بھی لگتے ہیں. پیٹرولیم لیوی لگی ہوئی ہے، پھر اس کی کمپٹیشن کوئی نہیں ہے، حکومت اس کی پرائسنگ فکس کرتی ہے، اور اب تو ڈیلی بیسس پہ فکس کر رہی ہے، اوپر نیچے اکانومی کو دھچکے دے رہی ہے. سو جو ہمارا نظام ہے وہ قیمتوں سے زیادہ تو نظام کا قصور ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ قیمتیں ہیں زیادہ، قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں زیادہ ہیں، لیکن پاکستان میں ان کا امپیکٹ باقی دنیا میں جو امپیکٹ نظر آتا ہے اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہو رہا ہے. اور پاکستان کا نظام کیونکہ ایسا بن چکا ہے جو کہ اکنامک گروتھ بھی نہیں دے رہا، لوگوں کو نوکریاں بھی نہیں ملتی، جابس نہیں ہیں، بچے جو ہے وہ اسکولوں میں نہیں ہے، غربت ہے 50% سے کہ لگ بھگ آبادی غربت میں ڈوبی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے تو ہمارے پہ بہت زیادہ بوجھ حکومت نے ڈالا ہوا ہے. اور سر، دنیا کے کئی ممالک بھی عالمی مارکیٹ سے تیل خریدتے ہیں، لیکن پاکستان میں عالمی قیمتوں کے اثرات عوام کو نسبتاً زیادہ محسوس ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ زیادہ درآمدی انحصار ہے، روپے کی قدر کا مسئلہ ہے، یا پھر ہماری قیمتوں کے نظام میں موجود ٹیکس اور دیگر عوامل ہیں؟ دیکھیں، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری امپورٹڈ انرجی ہے، بجلی بنانے کے لیے بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں گیس اور تیل، اور ٹرانسپورٹ کے لیے بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو ڈومیسٹک تو بہت کم ہم نے بنایا. ایک ڈومیسٹک میں ہائیڈرو پاور تھی، اس کو ہم نے نہیں بنایا کیونکہ ہماری حکومتوں نے بڑے عرصے سے یہ تہیا کیا ہوا ہے کہ بجلی جو ہے وہ پانی سے نہیں بنائیں گے، وہ تیل سے بنائیں گے.